السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن خبروں پر، جن موضوعات پر بات کرنی ہے ان میں سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے کہ سندھ اور پنجاب 15 نومبر تک بلدیاتی انتخابات کروا لیں اور اس کے لیے ضروری قانون سازی جو ہے وہ 5 ماہ کے اندر مکمل کر دیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں ہی ایک اور کیس کہ جس پہ اٹارنی جنرل نے آج یقین دہانی کرائی لاپتہ افراد کے حوالے سے کہ جناب آپ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ KPK کو نوٹسز جاری نہ کرے توہین عدالت کے، بلکہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی جو اس کے ذمہ دار ہے اور وہ FIR کل عدالت نے کہا کہ اسے پیش کر دیا جائے۔ اور پھر اسامہ بن لادن کے حوالے سے ایک امریکی اخبار نے کہا ہے کہ اسامہ بن لادن کے بارے میں، اس کی پاکستان موجودگی کے بارے میں نہ صرف جنرل پرویز مشرف کو پتا تھا بلکہ پاکستان کے انٹیلیجنس سیٹ اپ کو بھی معلوم تھا۔ اور پھر ہم بات کریں گے الطاف حسین صاحب نے جو کچھ کل تقریر میں کہا کہ پاکستانی فوج بغاوت کر دے اگر اسے کہیں بھیجا جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ شام صاحب، سب سے پہلے تو بلدیاتی انتخابات کے 15 نومبر تک کیا اب یہ امکان ہے کہ ہو جائیں گے؟ نہیں، اب تو سپریم کورٹ نے ایک واضح اور قطعی حکم دے دیا ہے اور 15 نومبر تک یہ بہرحال ہونے ہیں۔ اگر نہیں ہوں گے تو پھر صوبائی حکومتیں اس کی ذمہ دار ہوں گی اور ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی ہو سکے گی۔ اچھا، وہ کس قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے اور اس طرح کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے جیسی بلوچستان میں اسلم رئیسانی کی حکومت کے خلاف ہوئی تھی کہ اس کے خلاف ایک ورڈکٹ دے دیا تھا سپریم کورٹ نے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل مشینری جو ہے وہ کام نہیں کر رہی، گویا کانسٹیٹیوشنل مشینری رک گئی ہے اور وہ درم برم ہو گئی ہے جی۔ تو اس کے پھر اثرات آپ کو پتا ہے کہ وہ حکومت چل نہیں سکی تھی اس کے بعد۔ بالکل۔ تو اب یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں یہ ہماری حکومتوں نے ان کو مذاق بنا لیا، یعنی اس میں پہلے تو ایک ایسا قانون بنایا گیا پنجاب میں جس میں یہ جو ڈیلیمیٹیشن ہے جی، اس کے اختیارات حکومت پنجاب کو دے دیے گئے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو ہماری سندھ حکومت ہے اس نے بھی ایک قانون تو پاس کیا بہت پہلے، لیکن اس کے بعد اس میں ترامیم کی، یونین کونسلوں اور یونین کمیٹیز کی سطح پر جو پاپولیشن ہے اس میں رد و بدل کر دیا اور یہ اختیار دے دیا ڈپٹی کمشنر کو کہ وہ کسی بھی اربن ایریا کو، شہری علاقے کو دیہی اور دیہی کو شہری بنا سکتا ہے جی۔ اس کے خلاف اس کو بھی چیلنج کیا گیا، یہاں بھی یہ معاملات چیلنج ہوئے اور ہائی کورٹ نے جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی تھی، جو حلقہ بندیاں کی تھی حکومت نے، ان کو کالعدم قرار دے دیا جی۔ اس پر سپریم کورٹ نے پہلے جسٹس افتخار صاحب کی موجودگی میں یہ حکم جاری ہوا تھا کہ یہ انتخابات جو ہیں واضح طور پر ہو جائیں گے، ان کی ایک تاریخ بھی طے کر دی گئی، مارچ کی تاریخ تھی جی، اور اس پہ کاغذات نامزدگی بھی داخل ہو چکے تھے، یہاں بھی داخل ہوئے، سندھ میں بھی داخل ہوئے اور کینڈیڈیٹ جو تھے وہ اس پروسیس میں شروع ہو گئے۔ لیکن پھر یہ سارا عمل جب ڈیلیمیٹیشن کی بات ہوئی، ہائی کورٹ کے فیصلے سے رک گیا، تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ گیا اور وہ اپیلیں بھی، حکومتیں بھی گئیں۔ اب ایک واضح شکل ہو گئی ہے کہ 5 مہینے کا وقت دے دیا گیا ہے، اس میں حلقہ بندیاں بھی بنے گی، اس میں جو قانون بھی بنے گا جس میں اختیارات الیکشن کمیشن کو دے دیے جائیں گے اور انتخابات کا انعقاد بہرحال ہوگا۔ جو خیبر PK کی گورنمنٹ ہے وہ بھی ابھی اعلان تو کر رہی تھی کہ ہم الیکشن کرائیں گے، کو کہتے ہیں بایو میٹرک سسٹم جو ہے اس کے تحت ہم اپنے انتخابات ہوں گے، پولنگ ہوگی، لیکن انہوں نے بھی کوئی واضح تاریخ کا اعلان نہیں کیا تھا۔ لیکن شام صاحب ان کی حلقہ بندیوں پہ اعتراض کسی کو نہیں ہوا، لیکن انہوں نے تاریخ نہیں دی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ سپریم کورٹ میں یہ کہا گزشتہ تاریخ کو کہ جب سندھ اور پنجاب کا فیصلہ آ جائے گا تو پھر ہم اس میں اقدام کریں گے، تو مگر سپریم کورٹ نے ان کو بھی کہا تھا کہ آپ اپنا کام کریں اور یہ فیصلہ اب آ گیا ہے، اب ان کو بھی تاریخ دینی ہوگی انتخابات کی جی، اور یہاں بھی تاریخ دینی ہوگی۔ اور جو اسلام آباد ہے وہاں بھی ایک عجیب مسئلہ پیدا ہوا ہے، ایک ایسا قانون بنا دیا گیا ہے جس کو سول سوسائٹی قبول نہیں کر رہی، ایک تو نان پارٹی بیسس کا الیکشن جی بالکل، اور دوسرا یہ کہ پھر CDA کے اور دوسرے ایک ڈیولپمنٹ کا ادارہ اس کے اختیارات بڑھا دیے گئے ہیں اور جو نمائندوں کے اختیارات کم کر دیے گئے۔ ویسے فیڈرل جو کیپٹل ہوتا ہے اس کو رول کرنا یا گورن کرنا ایک پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں آپ اختیارات یہ نہیں کیسا کر سکتے کہ وفاقی حکومت بالکل بے دخل ہو جائے، لیکن بہرحال کوئی معاملہ وزارت داخلہ کے ماتحت ہے، کئی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن آ جاتا ہے،
کہیں کو اور وزارت آ جاتی ہے. بالکل. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں قانون کو درست کرنا پڑے گا اور ساری چیزیں درست کرنی پڑیں گی. شامی صاحب ہمیں ہمیشہ ضرورت پڑے گی کہ جب ٹرمز ختم ہوں گی لوکل گورنمنٹ کی تو پھر ہم کورٹ میں جائیں گے, کورٹ کا ایک فیصلہ جاری کرے گی اور ہم الیکشن کریں گے؟ دیکھیے اب تو ایک چیزیں طے ہو جائیں گی, قانون بن جائے گا, ایک روٹین سیٹ ہو جائے گی. اور ہمارے جو دوست ہیں محسن لغاری, انہوں نے تو ایک ترمیم بھی داخل کر دی تھی سینٹ میں کہ یہ طے کر دیا جائے کہ جو ہی یہ ڈیزالو ہوں گی نا اسمبلیز, جی بالکل, یہ لوکل اسمبلیز جو جی یا لوکل ادارے, لوکل گورنمنٹ جو ہے, لوکل گورنمنٹ جو ہے, تو 45 دن کے اندر اندر اس کے بعد الیکشن کرانا پڑے گا. ٹھیک. لیکن وہ ترمیم ابھی تک منظور نہیں ہوئی. یہ 18ویں ترمیم جب ہو رہی تھی, اگر اس وقت اس طرح توجہ دی جاتی تو یہ باقاعدہ قانون سازی, آئین سازی ہو سکتی تھی. ابھی بھی دیکھیں بلوچستان جو ہے, اس کے علاوہ شورش زدہ علاقہ بلوچستان بھی بہت ہے, بالکل, اس کے علاوہ کہیں انتخابات نہیں ہوئے. جی. تو جمہوریت جو ہے, جو دستور کی دفعہ 140A ہے, جو بلدیاتی اداروں کا انعقاد یقینی بناتی ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ ادارے جو ہوں گے یہ سیاسی, انتظامی اور مالی امور جو ہیں ان کو نیچے تک منتقل کریں گے, اور یہ معاملات کو, یہ بائنڈنگ ہے. ہاں جی, یہ تارے اس شرط پہ پورا اترنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو بالکل یعنی شیخ الحدیث بنا کے بٹھا دیں, کوئی بات ان کی مان لے تب بھی ٹھیک ہے, جب نہ مانے تب بھی ٹھیک ہے. شامی صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا, بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھتی ہے, آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہم بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے عدالتی حکم پر بات کر رہے تھے, اور شامی صاحب آج یہ عدالت کے حوالے سے ایک اور خبر جس پہ کل بھی ڈیولپمنٹ ایک ہوئی تھی کہ جواد خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کو اور وزیر اعلیٰ KPK کو نوٹسز جاری کر دیے جائیں گے توہین عدالت کے, اظہار وجوہ کے. تو آج تو بچ گئے, نوٹس جاری نہیں کیے, نوٹس جاری نہیں کیے, لیکن انہوں نے کہا جو فوجی افسر ملوث پائے جائیں جی ان بندوں کو غائب کرنے میں, ان کے خلاف FIR کاٹ لی جائے. بالکل, سپریم کورٹ کا حکم ہے. دیکھیے لیکن فوجی افسر بھی ہیں, فوجی افسر جو ہیں بڑے قابل احترام ہیں, اور یہ پیچیدہ صورتحال اس میں مقابلہ کر رہے ہیں. سچی بات ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے جی, اس میں فوج کا بھی بڑا نقصان ہوا ہے, جانیں دی ہیں جی, یہ ساری باتیں درست ہیں. ٹھیک. اس کے باوجود جو ضابطہ اور قاعدہ ہے نا, اس کی تو بڑا پابندی کی جانی چاہیے. ٹھیک. اور کسی فوجی افسر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی شخص کو غائب کر دے غیر قانونی طور پر. نہ کوئی آرمی ایکٹ اس کی اجازت دیتا ہے, نہ کوئی اور صورتحال اس کی اجازت دیتی ہے. اور دیکھیے آپ جو مہذب ملک ہیں, ہمیں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. سپریم کورٹ کسٹوڈین ہے کانسٹیٹیوشن کی, اور وہ جو حکم جاری کر رہی ہے تو اس کی سنجیدگی سے لینا چاہیے. لیکن ہم صاحب فوج سے کوشچننگ پوری دنیا میں ایک سیریس کوشچن ہوتا ہے. ہوتی ہے. اب دیکھیے آپ ابھی امریکہ میں ایک بڑی دلچسپ کشمکش چل رہی ہے. جو ان کی انٹیلیجنس کی سینٹ کمیٹی ہے اس کے درمیان اور CIA کے درمیان. اچھا. اور انویسٹیگیشن کیا کر رہی ہے وہ کمیٹی؟ وہ کر رہی ہے کہ جو القاعدہ کے جو قیدی تھے جی, اور دوسرے دہشت گرد جو قیدی تھے مبینہ, ان کو جو انٹیروگیٹ کیا ہے CIA نے, وہ کیسے کیا ہے. اچھا. ان کو غوطے دیے گئے ہیں پانی میں, ان کے ساتھ کوئی دوسرا ایسا سلوک کیا گیا. بالکل. تو یہ اس بات کو انٹیروگیٹ کیا جا رہا ہے CIA کے انٹیروگیشن کے ہتھ کنڈے کیا تھے. ٹھیک. اب اس پر ایک کشمکش چل رہی ہے, اور CIA کے بعض اہلکاروں نے جو سینٹ کمیٹی تھی نا, اس کے جو کمپیوٹرز تھے ان میں سے وہ رپورٹ کے حصے اڑا لیے. اچھا. ہاں جی, ٹھیک ہے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ ہم اپنا جواز پیش کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ چیزیں جو ہے اس طرح نہیں کی جا سکتی. اچھا, وہاں پہ بھی وسیع تر مفاد ہوتا ہے. انفارمیشن جو ہے اس طرح لیک نہیں کی جا سکتی. بڑی دلچسپ بحث ہے, کسی دن اس پہ گفتگو کریں گے تفصیل سے. تو اصل بات یہ کہ یہ فوج قابل احترام ہے, اور یہ مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا
اور جس طرح کے الزامات لگے، اس کے بعد ہونا چاہیے تھا مقدمات چلتے، کورٹ مارشل ہوتا، ٹھیک ہے نا، ان لوگوں کا جن پر الزامات تھے، پاکستان ایک سرخرو ہوتا اور ہماری فوج بھی سرخرو ہوتی، اور فوجی افسر جو سندھ میں تھے، آپ کو یاد ہے جب وہ کاروائی ہو رہی تھی ڈاکوؤں کے خلاف، بالکل اس وقت فوجی افسر جو تھے جب انہوں نے تجاوز کیا ان کے خلاف کاروائی ہوئی، ان کا کورٹ مارشل ہوا، ان کو سزائیں ملی تھی. جی لیکن شام صاحب فوج کے خلاف ایک اور کمیشن بھی تو بنا ہوا، ایبٹ آباد کمیشن. نہیں فوج کے خلاف نہیں بنا ہوا یہ. اچھا ہاں، فوج کے خلاف کوئی کمیشن نہیں بنا، وہ تو اس کی اسامہ بن لادن کی جو وہاں جو واقعہ یہ حادثہ ہوا ہے اس کی تحقیقات کے لیے بنا تھا. تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قانون بدلیے، اگر آپ کو قانون سوٹ نہیں کرتا اس کو تبدیل کر دیجیے، ٹھیک ہے، لیکن رہیے قانون کے اندر. یہ ہم فوج میں پولیس کے رجحانات پیدا نہیں کر سکتے، ہم نہ ان کو برداشت کر سکتے. فوج بڑی قابل احترام ادارہ ہے ہمارا، ہم تو چاہتے ہیں پولیس بھی قابل احترام ہو جائے. اب پولیس جو ہے اپنے تجاوز کرتی ہے، اس پر بھی احتجاج کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ذرا ایک پہلی بار جھٹکا ہے دیا گیا، تو اس کو ذرا غور کرنا چاہیے اور ہمارے فوجی قیادت کو بھی ایک ڈسپلن لے کے آنا چاہیے. تو شام صاحب ایبٹ آباد کے واقعے کے حوالے سے اب دوبارہ نیو یارک ٹائمز سے ایک خبر دے رہے ہیں. ایک رپورٹر ہے خاتون، جی کیا نام ہے ان کا؟ وہ گال ہے، گارلٹ گال. گارلٹ گال، وہ کوئی 12-13 سال رہی ہیں افغانستان. جی شمالی افریقہ سے اس کا تعلق ہے. اس نے ایک اپنی کہانی لکھی، اپنا ایک رپورٹاج ہے کہ وہ کیا کرتی ہے. اس نے کہا پاکستان جو ہے اس میں گئی، اور پھر جس طرح مدرسوں میں جہاد کی یہاں تبلیغ کی جاتی ہے، اور پھر جس طرح جو جامعہ حقانیہ ہے مولانا سمیع الحق کا، اس کی بھی کہانی اس نے کو بیان کی ہے، اور بہت سی طوطے مینا ہے اس میں. ایک رپورٹاج ہے، لیکن ایک بات اس نے بڑی، ایک 2-3 باتیں بڑی اہم ہے. ایک تو اس نے کہا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کی جو سازش تیار کی گئی وہ پرویز مشرف صاحب نے 10 جرنیلوں کے ساتھ مل کے تیار کی. اس میٹنگ میں یہ طے کیا گیا، جس کی افغان انٹیلیجنس کو اطلاع ہو گئی اور کرزئی نے بے نظیر بھٹو کو اطلاع کی اس کی. اچھا، اب یہ بات اس طرح کی جو سازشیں ہوتی ہیں نا کسی کو قتل کرنے کی، یہ 10-12 جرنیل کٹھے ہو کے یہ فیصلے نہیں کرتے. یہ دنیا میں یہ عجوبہ ہوگا. اور 10 جرنیل پاکستانی فوج کے وہ یہ ایک ایکسٹرا لیگل اقدام کر رہے ہوں اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہو. یہ اچھا، ایک بات پھر اس نے یہ کہا کہ یہ جو جس وقت نشانہ بنی ہے بے نظیر بھٹو، ایک تو جب ان کے آنے پر جو دھماکے ہوئے اس وقت اکتوبر کو، اور وہ لوگ کئی 150 کے قریب لوگ جو تھے ہلاک ہوئے، میں اس سے بھی زیادہ. ایک وہ جو پنڈی کی واردات ہے جس میں ان کی جان چلی گئی، وہ کہتی ہیں یہ بندے لائے گئے اور یہ جامعہ حقانیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں سے 2 آئے لوگ، انہوں نے دھماکے کیے، انہوں نے ان کا ٹارگٹ کیا. گویا ایجنسی ISI کے بعض عناصر انتہا پسند دہشت گردوں کے ساتھ مل کے یہ پلان کر رہے تھے. تو یہ سارے یہ الزامات ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے. چلیں اب بریک لے لیتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر ہم اسامہ بن لادن پر بھی بات کریں گے. اس کی جو پریزنس تھی پاکستان میں، کیا کسی کو معلوم تھا اس بارے میں؟ آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی امریکی اخبار کی رپورٹ کے حوالے سے. تو شاہ صاحب اب اس رپورٹ کا دوسرا حصہ، اسامہ بن لادن. دیکھیے اسامہ بن لادن کے بارے میں وہ میڈم کہتی ہیں کہ ایک ایویڈنس مجھے ملی اور وہ تھی خواجہ ضیاء الدین کی. ٹھیک، کہ انہوں نے کہا کہ مشرف کو پتا تھا. اب خواجہ ضیاء الدین صاحب نے یہاں بھی اس طرح کی تقریر کی تھی، پھر بعد میں انہوں نے وضاحت کی کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا. اب یہ خواجہ ضیاء الدین جو ہیں ان کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی، یا ان کی اسیسمنٹ ہے، یہ ان کی انفارمیشن نہیں ہے. ٹھیک، کیونکہ وہ تو اس وقت مقتدر نہیں تھے.
بالکل. اور پھر پرویز مشرف صاحب سے جو ان کے معاملات ہیں وہ سب پر واضح ہیں. متاثرہ فریق ہیں، متاثرہ فریق ہیں. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے پھر ایک ڈائریکٹ وہ انفارمیشن بھی مل گئی. ایک مجھے آئی ایس آئی کا آدمی ملا جس نے کہا یہ الگ ڈیسک قائم ہوا تھا اسامہ بن لادن کے لیے، اور اس کے جو ڈیسک کی جو وہ رپورٹ نہیں کرتا تھا دوسرے افسروں کو، اور اس کو یہ معلوم تھا. یہ دیکھیے یہ ساری جو کاروائی ہے یہ فوج کے بارے میں اپنے اور آئی ایس آئی کے بارے میں ایک بدگمانیوں پر مبنی ہے. ٹھیک. اور وہاں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہی معاملہ افغانستان کا درست نہیں ہونے دے رہی. انہوں نے کہا افغانستان میں جو میں خواب لے کے گئی تھی 2001 میں کہ اس طرح سے وہاں تعلیم ہوگی، اس طرح بچے ہوں گے، اس طرح ترقی ہوگی، اس طرح انڈسٹریلائزیشن ہوگی، تو افغانستان کا نقشہ بدل جائے گا. اب 13 سال گزرنے کے بعد جو دیکھتی ہوں تو سارے خواب چکنا چور ہو گئے. اب وہ چکنا چور خواب پاکستان کے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں. پاشا صاحب کے بارے میں جو اور پاشا صاحب کے بارے میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ تو امریکہ کے ڈارلنگ تھے اور ہم ان کو یہاں جناب کچھ اور سمجھتے تھے. بہرحال دیکھیے یہ تو ایک ان کے جو بھی تاثرات ہیں یا جو بھی فکر بازی ہے، اب اس کو ہم بالکل قبول تو نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ غریب محنت کش جو ہوتا ہے نا جی، اس کی بیٹی جوان ہو جائے اور خوبصورت بھی ہو تو پھر محلے والوں سے برداشت تو نہیں ہوتی نا. ٹھیک. تو یہ آئی ایس آئی اور ہماری فوج جو ہے نا یہ ایک طاقت ہے ہماری بہت. ہم جیسے ملکوں میں اس طرح کی طاقتیں نہیں ہوتی، نہ اس طرح کے ادارے ہوتے. لیکن شاہ صاحب ایبٹ آباد کمیشن کی اگر رپورٹ آ جاتی تو شاید آج یہ اس طرح کی رپورٹ تو آ چکی ہے. وہ اس میں رپورٹ پہ کیا ہے، گورنمنٹ نے آفیشلی جاری نہیں لیکن جاری تو ہو چکی. تو یہ رپورٹ پڑھ کے تھوڑی انہوں نے کو اپنے آپ کو بدل لینا تھا. ان کا یہ تو دیکھیے چسکے دار رپورٹ ہے میڈم کی، اور پڑھنی چاہیے ایک میڈیا کے لیے. میڈیا رپورٹ ہے نا، تو اس میں چسکا بھی ہوتا ہے، اس میں بدگمانی بھی ہوتی ہے، اس میں اپنے تاثرات بھی ہوتے ہیں. اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرا جو ہوٹل میں ٹھہری تھی میں کوئٹے میں، بالکل تو یہ ایجنسی آئی ایس آئی کے لوگ اندر گھس آئے اور مجھے جناب گرا دیا اور ٹرالیاں ٹوٹ گئی. اس طرح کے واقعات بھی ہو سکتا ہے تو غصہ بھی ہوگا. تو کچھ میں نہیں کہتا کہ جو سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کا غلط بھی نہیں ہو رہا جو ہم سے منسوب کیا جاتا ہے. جی. لیکن شام صاحب الطاف صاحب کی جو رائے، الطاف حسین صاحب کی متحدہ قومی موومنٹ کے قائد کی رائے جو ہے وہ تھوڑی سی الگ ہے. الطاف حسین صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ پاکستانی فوج کوئی ایسا حکم نہ مانے حکومت کا جو اس کو کسی غیر ملک میں بھیجا جائے لڑانے کے لیے کسی سے. میں آپ کو ان کے اصل الفاظ میں ان کی اسٹیٹمنٹ سنا دیں. جی بتائیے گا، دکھائیے گا، سنائیے گا کہ الطاف حسین صاحب نے کیا کہا. اگر کوئی پاکستانی حکمراں آپ کو یہ کہے کہ 3000 2 ڈویژن 1 ڈویژن فوج فلاں جگہ بھیج دو، خدا کے لیے میں ایسے فوجی جنرلوں سے کور کمانڈر سے اپیل کرتا ہوں، آپ حکومت کا حکم ماننے سے انکار کر دیں کہ ہم مسلمانوں کا قتل کرنے نہیں جائیں گے. شاہ صاحب بغاوت کر دیں. دیکھیے الطاف حسین صاحب نے جو فرمایا ہے نا فوج کو کہ وہ بغاوت کر دے، وہ حکم ماننے سے انکار کر دے، یہ تو سراسر غلط بات ہے. فوج کو تو جو اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ کہے اس کو ماننا ہے. ٹھیک ہے. خارجہ پالیسی کی نزاکتیں جو ہیں اس کے بارے میں فوج نے فیصلہ نہیں کرنا. فوج اپنی ان پٹ دے سکتی ہے لیکن فیصلہ کرنے والی طاقت وہ ہے جسے عوام نے منتخب کیا ہے. ایک بات. مگر دوسری بات یہ ہے کہ بات ساری مفروضوں پہ ہو رہی ہے. پاکستانی فوج کیوں لڑنے جائے گی کسی سے؟ نہیں، اگر حکومت نے حکم دے دیا تو کیوں آج تک پاکستانی فوج کسی جگہ لڑنے نہیں گئی. اچھا. کہیں جی. جب ہم امریکہ کے الائی تھے، سیٹوں کے ممبر تھے، انہوں نے کہا کہ ویتنام میں دستہ بھیج دے، ہم نے نہیں بھیجا. کوریا کی جنگ میں شریک ہو جائے، نہیں بھیجا. انہوں نے کہا ڈاکٹر بھیج دیں، نرسیں بھیج دیں، چلیے ٹوکن پارٹیسپیٹ، ہم نے نہیں بھیجا. اور ابھی عراق جو ہے، جب عراق میں جنگ شروع ہوئی ہے تو امریکہ کی پوری کوشش تھی کہ پاکستان بھی اپنا دستہ بھیجے، کوئی ٹوکن کے طور پہ شریک ہو جائے. اور کچھ نہ کچھ پرویز مشرف صاحب کو خود بدھ بھی ہو رہی تھی
اچھا, خود گورنر ہاؤس میں ہماری ان سے ڈسکشن ہوئی پنجاب میں, ٹھیک, لیکن یہ فیصلہ نہیں ہو سکا اور پاکستانی فوج عراق بھی نہیں گئی, ٹھیک, اور پاکستانی فوج کسی جگہ بھی لڑنے کے لیے نہیں جائے گی. امن مشن میں تو جاتی ہے, امن مشن پہ تو دنیا پوری جاتی ہے. پاکستانی فوج کو تو لوگ منتیں کرتے, یو این او کے تحت جاتی ہے, اس کے پرچم تلے جاتی, اور پوری دنیا میں اس کا سر اونچا ہوتا ہے, پاکستان کا سر اونچا ہوتا ہے. دیکھیے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے دفاعی معاہدہ کر لیں, ٹھیک, تو دفاعی معاہدہ کریں گے تو پھر فوج کو اس معاہدے کی پابندی کرنی ہوگی. دفاعی معاہدے سے ذرا اس کی وضاحت کر دیں. مثلا اگر آپ فرض کیجئے ہم سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کر لیں کہ ہماری ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور ہوگا, ٹھیک, تو ہماری فوج اگر خدا نہ خواستہ سعودی عرب پر کوئی اقدام کرے تو ہم پاکستان پر اقدام سمجھا جائے گا اور ہماری فوج سعودی عرب کو ڈیفینڈ کرے گی. ٹھیک, چائنا کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو جائے کہ اگر کوئی پاکستان پر حملہ کرے گا تو چائنا اور پر حملہ تصور ہوگا. اس طرح کے معاہدے ایگزسٹ کر رہے ہیں. اس وقت نیٹو معاہدہ ہے. جو نیٹو ہے وہ کیا ہے, کسی ایک ملک پر حملہ پورے یورپ پر حملہ ہوگا, اور پورے یورپ پر حملہ نہیں امریکہ پر حملہ ہوگا. کسی نیٹو ملک کے خلاف اقدام جو ہے امریکہ کے خلاف اقدام ہوگا, اور اس کا جواب دیا جائے گا مشترکہ طور پر ہر ملک کی فوج. اور ابھی جو وار آن ٹیرر لڑ رہی نا امریکہ, جی, تو سارے نیٹو ملکوں کی فورسز اس کے اندر ساتھ ہیں. ٹھیک, تو 44 ملکوں کی فوجیں ہیں جو اس وقت افغانستان میں ہیں, کسی کی کم کسی میں سمبولک پریزنس ہے. تو ایک انٹرنیشنل جسٹیفیکیشن بنتی یہ ہے. اور وارسا کا پیکٹ جو مشرقی یورپ میں تھا, سوویت یونین اور اس کے الائز کے درمیان, پولینڈ کے, ہنگری کے, ان کے درمیان, اس میں یہ تھا ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ سمجھا جائے گا. شاہ صاحب ان کا ایک اور آرگومنٹ بھی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مسل کی بنیاد پہ الگ الگ پوری دنیا کو لڑایا, اسلامی دنیا کو لڑایا. مسئلہ کی بنیاد پر تو ہمیں بالکل نہیں لڑنا. پاکستان کی جو تاریخ ہے, تحریک پاکستان شیعہ سنی نے مل کے چلائی, اور ہم ہمیشہ اکٹھے رہے ہیں, اور یہ فرقہ وارانہ جو چپکلش ہے ہم اس پر 3 حرف بیچتے ہیں, اور جو فرقہ بندی پیدا کرتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے. ایک بریک کا وقت ہو گیا, ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر آپ کے سوالات بھی پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے الطاف حسین صاحب کی تقریر کے حوالے سے کہ کس طرح انہوں نے پاکستان فوج کو دعوت دی ہے کہ بغاوت کرنے کی. شاہ صاحب سوالات ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں, لیکن میرے ذہن میں بھی کئی سوالات ہیں. ایک سوال کئی دفعہ وہ ہے جارڈن کے حوالے سے کہ جارڈن میں پاکستان کی فوج نے انٹروین کیا. نہیں, پاکستان کی فوج نہیں گئی تھی, اس میں جنرل ضیاء الحق تھے جو بریگیڈیئر تھے, وہ ان کو بھیجا گیا تھا, وہ ایڈوائزر تھے, فوجی ایڈوائزر تھے ان کے. ٹھیک, اور حکومت پاکستان نے بھیجا تھا ان کو. شاہ اردن جو تھے ہمارے دوست تھے, ان کی سپورٹ کرنے کے لیے, ان کو گائیڈ کرنے کے لیے, تو وہ گئے تھے. اور دیکھیے سری لنکا ہے, اس میں بھی تعاون کیا پاکستان کی فوجی قیادت نے اور سیاسی قیادت نے. وہاں جو شورش برپا تھی اور اس کو توڑنے کی کوشش ہو رہی تھی, اس کو روکا گیا. ٹھیک, تو دیکھیے ملکوں کے ساتھ دفاعی تعاون تو رہے گا, ٹریننگ بھی ہوگی, اور ہمارے لوگ نہیں جاتے امریکہ میں تربیت حاصل کرتے ہیں, برطانیہ میں تربیت حاصل کرتے ہیں, تو مشاورت بھی ہوگی, اور اگر کسی ملک کے ساتھ معاہدہ ہوگا اس کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے انشاءاللہ, اور وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. دیکھیے ایوب خان صاحب, ہمارے جو فیلڈ مارشل ایوب خان ہیں, انہوں نے تو انڈیا کو آفر کی تھی کہ مشترکہ دفاع کر لو ہمارے ساتھ. ٹھیک, گویا مشترکہ دفاع کیا تھا کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے پہ تصور کیا جائے گا. بالکل. تو پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ مس کر دی اپرچونٹی. پوچھا کس کے خلاف مشترکہ دفاع؟ پنڈت جواہر لال نہرو جو تھے اگر مان جاتے بالکل تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی ایک دفاعی معاہدہ ہو جاتا. ٹھیک، تو یہ دفاعی معاہدے ملک اپنی ضرورتوں کے تابع، اب بعض اوقات چھوٹے ملک ہوتے ہیں یا آپ کی دفاعی ضرورت پوری نہیں کر پاتے اب اپنی، تو آپ ملک مل جاتے ہیں. اب جیسے گلف کنٹریز ہیں ان کا بھی ایک الائنس ہے، ہاں وہ GCC ایک بنایا ہوا، ٹھیک ہے نا، تاکہ اپنے وسائل اکٹھے کر لیں، اپنا دفاع کر سکیں. اچھا، لیکن شاہ صاحب ان کا آرگومنٹ یہ ہے الطاف بھائی کا کہ آپ کو کوئی پیسے دے اور آپ اپنی پالیسی چینج کر لیں. بالکل نہیں کریں گے، پیسے دے کے تبدیلی کیوں کریں گے؟ ایک یہ توہمات ہیں، تبخیر ہو گئی ہے ان کو لگتا ہے میدے کی. نہیں، وہ $1.5 ارب کا $1.5 ارب جو ہے دنیا جہان سے ہم یعنی دوست ہیں، ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے
امریکہ نہیں ہماری مدد کرتا, یہ برطانیہ جہاں وہ رہ رہے ہیں تو وہ برطانیہ نے ان کو رکھا نہیں ہوا وہاں, اور برطانیہ جو ہے خود ہمیں سپورٹ کرتا ہے ہمارے ایجوکیشن کے پروگراموں کو. اور چائنا جو انویسٹمنٹ دنیا جہان کے رشتے ناتے ہیں, بجائے کہ ہم شکریہ ادا کریں, ہم مطلب یہ بیمار بن گئے ہیں ہمارے یہ بیمار آدمی جو ہے نا اس کو میٹھا نمکین معلوم ہوتا ہے, نمکین جو ہے میٹھا لگتا ہے. ٹھیک. تو بیمار ذہن جو ہیں اور بیمار لوگ جو ہیں ملک نہیں چلاتے, وہ ان کے وہ پالیسیاں نہیں, یہ خارجہ پالیسی وہ چلائیں گے جن کو لوگوں نے اختیار دیا ہے. اور پاکستانی فوج آج تک کہیں جا کے نہیں لڑی, کرائے کی فوج نہیں ہے یہ. اور آپ دیکھیے خود افغانستان میں ایک سپاہی ہمارا افغانستان میں نہیں گیا. جو افغانوں نے لڑائی اپنی خود لڑی ہے وہ خود کفیل ہیں اس لڑنے میں. تو ایک خیالات پیدا ہو رہے ہیں, پروپیگنڈا ہو رہا ہے, خود ہی اس کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم سب مسلسل پیدا ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں میں پیدا ہو رہے ہیں. تو ہوتے رہے, پھر اس کا کیا کریں؟ یعنی جو بجائے اس کے کہ خوش ہوں, اللہ کا شکر ادا کریں, ہماری معیشت تو سنبھالا مل گیا ہے, ہمارا روپیہ کھڑا ہو گیا ہے, اور مہنگائی کا جو پہیہ رک گیا ہے, اور مسائل جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں, پریشان ہو گئے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. یعنی اس کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں, کیا کہیں گے, شادی پہ خبریں. یعنی یہ بات یہ کہ آپ بدخبری سے خوش ہوتے ہیں اور خوشخبری سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے معاملات پہ, غصے میں نہیں آنا چاہیے, سنی سنائی پہ نہیں کرنی چاہیے باتیں. الطاف حسین صاحب کو چاہیے تھا نواز شریف صاحب کو ٹیلی فون کرتے, ان سے معلوم کرتے. اور میں پھر کیا کر رہا ہوں, ہم نے نہیں لڑنا کہیں جا کے. ٹھیک. اور یہ ہمارا کام نہیں, ہماری فوج کا کام نہیں ہے یہ. اور ہم شام میں کیوں جائیں گے؟ ترکی جو ہے, جی بالکل, ترکی سپورٹ کر رہا ہے, اسلحہ دے رہا ہے. ترکی کے ہوتے ہوئے پاکستانی اسلحے کی وہاں کیا ضرورت ہے؟ اور دنیا میں جہاں سے آپ خرید لیں. تو یہ ہمیں چیزوں کو صحیح تناسب سے دیکھنا چاہیے, صحیح تناظر میں دیکھنا چاہیے. سب سے وہ بات بار بار یہ کرتے ہیں لوگ, سب لوگ یہ کرتے ہیں کہ وائی فری لنچ $1.5 بلین. ہمیشہ تو پہلے پیٹرول کیسے ملا آپ کو مفت, اور $500 ملین کو بھی $500 ملین آپ کو ہیلی کاپٹر خرید دیے, آپ کو ٹینک لے کے دے دیے, آپ کو جہاز لے کے دے دیے. کیوں لے کے دے دیے؟ ان کو کیا پتا امت کے رشتے کیا ہوتے ہیں جن کے آپ, یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ جب کہتے ہیں پہلے امت کا فائدہ, کہ بھائی یہ فائدہ ہے امت کا, آپ تو مان گئے مسلم امت ہے اور یہ وجود رکھتی ہے اپنا. جی ہم سب سوالات کی طرف اب آپ سوال کرتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آج آئے تھے جی پنڈی سے, طاہر محمود چودھری صاحب. اچھا. یہ ایک سابق بینکر ہیں. انہوں نے کہا جی میرا بیٹا غفوان چودھری جو ہے 10 سال سے لندن میں ہے, اس کا دل کا مریض ہے. اچھا. اور اس کی کچھ مشکلات ہیں. کہنے لگے کہ آپ جناب ملک ریاض صاحب سے گزارش کریں کہ وہ اس کا کچھ خیال کریں. تو میں نے کہا بھائی میرے ملک ریاض صاحب سے کوئی خفیہ مراسم نہیں ہے, میں تو جو کہنا ہوتا ہے اللہ اعلان کہہ دیتا ہوں. اگر وہ سن رہے ہوں تو ان کی بیگم سن لے, تو کسی کی فریاد ان تک پہنچ جائے تو وہ خود کا کام کر دیتے ہیں. تو اگر ملک صاحب سن رہے ہوں یا ان کی بیگم صاحبہ, وہ بھی ان کے بارے میں بھی خیال ہے کہ سنتی ہیں, تو وہ یہ ہمارے طاہر محمود چودھری صاحب ہیں, ان کی جو بھی گزارش ہے اس کی تحقیقات کرا لیں, اور پھر اگر ان کی جو مدد ہو سکتی ہے تو کر دیں. ٹیلی فون نمبر ان کا ہمارے دفتر سے مل جائے گا. شامی صاحب یہ ہے جی صاحب شکیل احمد صاحب. شکیل احمد صاحب نے کہا ہے شامی صاحب 15 نومبر تک کیا حکومت قائم رہے گی جو بلدیاتی الیکشن کروانے کی؟ ہاں بالکل رہے گی کہ حکومت کو کیا آنا. ہمیں دیکھیے, ہمیں اچھی توقع رکھنی چاہیے. ہم یعنی بدخبریوں کے اوپر اپنی دنیا نہیں تعمیر کرنی چاہیے. اب پاکستان اب ان عیاشیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. اب ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا ہے, اور حکومتیں جو آئیں ان کو وقت پورا کرنا ہے اپنا. جی 5 سال کوشش کرنی چاہیے, الیکشن سے حکومت آئے, الیکشن سے جائے, اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. ظہیر عباس صاحب ہے گوجرا سے ہمارے ساتھ فون لائن پہ. جی السلام علیکم ظہیر عباس صاحب. وعلیکم السلام سر, شامی صاحب سے بات کرنی. ہاں جی حکم کریں جناب. ہاں جی, کل نا وہ آپ بحرین کا جو شاہ آیا ہوا ہے حامد آیا ہوا ہے, تو وہ قربانی کے سر بکرے لینے آیا ہے. اچھا جناب, آپ یہ قربانی کے بکرے تو بڑے ہیں بھائی, دنیا پورے ملکوں میں بھی موجود ہے. ہمارے ایرانی بھائی ہیں, لبنانی ہیں, حزب اللہ کے ہیں, وہ بھی سیریا میں لڑ رہے ہیں. جو دوسرے شوق شہادت سے سرچار ہیں وہ بھی لڑ رہے ہیں. ہمیں فی الحال ایسا نہ بکرا کسی کو بنانا ہے
نہ خود بکرا بننا ہے. آپ پریشان نہ ہوا کریں, اپنا کام کیا کریں. شاہ صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, تو کل تک کے لیے اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.